بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب امریکہ نے 2001 میں افغانستان پر حملہ کیا تو اس کے بعد بہت سے مجاہدین نے پاکستان کے قبائلی علاقوں کی طرف رخ کیا، اور پاکستان کے قبائلی علاقے اس سے پہلے جرائم پیشہ افراد کی آماج گاہ تھے۔ پاکستان میں جتنی گاڑیاں وغیرہ چوری کی جاتی ہیں، چھینی جاتی ہیں، وہ اکثر قبائلی علاقہ جات میں جاتی ہیں۔ اس طرح جرائم پیشہ افراد جرائم کر کے وہاں پہ پناہ لیا کرتے تھے۔ امریکہ کے مطالبے پر پرویز مشرف نے بہت سے مجاہدین کو بھی پکڑ کر امریکہ کے حوالے کیا اور اس کے عوض میں ڈالر لیے۔ اس کا اقرار اس نے اپنی کتاب ان دی لائن آف فائر میں کیا ہے۔ اس کے علاوہ ڈالر کمانے کے بہت سے ذرائع تھے، جن میں سے ایک حقیقی ذریعہ آج میں بتا رہا ہوں۔ بہت سی اہم باتیں یادداشت میں آج بھی محفوظ ہیں۔ جب امریکہ نے پرویز مشرف سے مطالبہ کیا اور مشرف اور اس کے ساتھیوں کو ڈالر ملنا شروع ہوئے تو ڈالر حاصل کرنے کے لیے انہوں نے بہت سے چرسیوں کو بھی پکڑ کر امریکہ کے حوالے کر دیا۔ امریکی تو پہلے ہی الو تھے، لیکن مزید الو بن گئے اور مشرف اور اس کی کمپنی کو، مشرف اور اس کے ساتھیوں کو ڈالر دیتے رہے اور چرسیوں کو لے کر جاتے رہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ جب مشرف اور اس کے ساتھیوں کو ڈالر ملنا شروع ہوئے تو اس زمانے میں بنو میں چرسی بالکل ختم ہو گئے۔ بنو کے مقامی باشندے اس کے گواہ ہیں کہ اس کے بعد بنو میں کوئی ایک چرسی بھی نظر نہیں آتا۔ تو چرسی بیچارے توبہ کرتے رہے، مشرف اور اس کی کمپنی کو، مشرف اور اس کے ساتھیوں کو ڈالر ملتے رہے اور امریکی مزید الو بنتے رہے، اور ان میں سے کئی چرسیوں کو، بیچاروں کو کئی سال امریکیوں کی قید میں رہنا پڑا۔ شاید بہت سے گوانتا ناموں میں بھی گئے۔ امریکی ان پر تشدد کرتے، اور جب وہ کوئی راز کی بات نہ بتاتے تو امریکی الو یہ سمجھتے کہ یہ تو بہت پکے دہشت گرد ہے کہ کوئی راز اگلتے ہی نہیں۔ شاید پھر مشرف اور اس کے ساتھی سوچتے ہوں گے الو بنایا، بڑا مزہ آیا۔ امریکی اگر ریکارڈ دیکھ لیں، ان کے پاس جتنے چرسی آئے ان میں سے ایک بھی مجاہد نہیں تھا، کیونکہ مجاہدین چرسی نہیں ہوتے، اور جو چرسی ہوتے ہیں وہ مجاہدین نہیں ہوتے۔ اگرچہ مشرف نے یہ ظلم کیا، لیکن چرسیوں کو توبہ کرنے کا موقع مل گیا، اور اس کی وجہ سے چرس بیچنے والے مشرف اور اس کے ساتھیوں کے دشمن ہو گئے۔ مشرف نے جب مجاہدین کو پکڑ کر امریکہ کے حوالے کیا تو اس کی وجہ سے مجاہدین بھی مشرف کے دشمن ہو گئے۔ یہ مفادات کی جنگ چلتی رہی، اور اس میں پھر بین الاقوامی ایجنسیاں بھی ملوث ہوئی، تو جس کا خمیازہ آج تک قوم بھگت رہی ہے۔ مشرف کا دماغ بہت تیز تھا، بہت شاطر دماغ تھا، کاش اس کو وہ صحیح رخ پر استعمال کرتا۔ کمانڈو تو وہ تھا ہی، لیکن شاید اس نے سام کچھ زیادہ کھا لیے تھے۔ انسان جو کچھ کھاتا ہے اس کا اثر بھی تو آتا ہے۔ تو یہ کمانڈو ٹریننگ کے اندر یہ جو حرام چیزیں کھلائی جاتی ہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ صرف سکھا دیا جائے، بتا دیا جائے، تو مجبوری کے وقت انسان جان بچانے کے لیے بہت کچھ کھا لیتا ہے۔ تو مصنوعی مجبوری بنانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ کمانڈوز کو توکل سکھانے کی ضرورت ہے۔ صحابہ اکرام ایک مرتبہ سفر میں تھے، انہیں کھانے کو کچھ نہ ملا، یہاں تک کہ ایک ایک کھجور پر گزارا کرتے تھے۔ جب کھجوریں بھی ختم ہو گئی تو اس کے بعد جب بھوک سے نڈھال ہوئے تو سمندر سے اللہ نے ایک مچھلی بھیج دی۔ سمندر کے کنارے انہیں ایک مچھلی ملی، اور اس کا گوشت انہوں نے جی بھر کر کھایا۔ تو جب بندہ حرام سے بچتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو حلال ذرائع سے رزق عطا فرماتے ہیں۔ تو کاش ہمارے ہاں توکل بھی سکھایا جاتا۔ مشرف نے چونکہ حرام کچھ زیادہ ہی کھا لیا تھا تو اس نے چرسیوں کو بھی نہیں بخشا۔ اللہ تعالیٰ سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور حلال رزق کمانے کی اور حلال رزق کھانے کی توفیق عطا فرمائے، حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حرام تو صرف اضطراری حالت میں کھایا جاتا ہے، جب جان بچانا ممکن نہ ہو اس کے علاوہ، تو مجبوری کی حالت میں اپنی جان بچانے کے لیے تھوڑا سا کھا سکتے ہیں۔
مشرف کی کیا مجبوری تھی، مشرف کی کیا مجبوری تھی، کون سی اضطراری حالت تھی کہ چرسیوں کو بھی نہیں بخشا، چرسیوں کو بھی بیچ کے ڈالر کماتا رہا۔ اللہ تعالیٰ سب کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔